السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرائمری تعلیم کی ہمہ گیریت، یعنی پرائمری تعلیم جو ہے وہ ہے کیا اور کیا اس کی ہمہ گیریت ہے، کس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ 5 سال سے لے کے 14 سال تک کی عمر کے تمام تر بچوں کا اسکول جانا جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اسکول میں نہ لایا جائے تو اسکول کی سہولیات تک ان کی بچوں کی رسائی ہونی چاہیے۔ تو جب پہلا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا تو اس میں ولیج ایڈ پروگرام بنایا گیا تھا، اور دوسرے 5 سالہ منصوبے میں بھی ولیج ایڈ پروگرام جو ہے، منصوبہ جو ہے، اس کو شامل کیا گیا، اور اسی پروگرام کا حصہ بنایا گیا تھا کہ صنعتی کارکن جو ہیں وہ اور مزدور اور کسان جو ہیں ان کو خواندہ بنایا جائے، یعنی انہیں پڑھنا لکھنا آنا چاہیے۔ پھر تعلیمی پالیسی 1978 سے لے کے 80 تک، اور بلکہ 1984 تک تمام لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ مڈل اسکول کی کم از کم لازمی تعلیم حاصل کریں۔ پھر قومی پالیسی 1979 جو تھی، اس میں کمیونٹی وسائل جیسے کسی فیکٹری میں کام کرنے والے کارکن یا مسجد جو ہیں ان کو متحرک کیا جائے، اور اس طرح سے 1992 تک لازمی تعلیم کی تجویز دی گئی تھی۔ 7ویں 5 سالہ منصوبے نے این جی اوز اور نیم رسمی تعلیم کے ذریعے لازمی پرائمری تعلیم پر زور دیا۔ پھر 1992 سے 2000 تک 10 سالہ خواندگی کا منصوبہ بنایا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ 2003 تک جو شرح خواندگی ہے پاکستان میں، اس کو 70% تک بڑھانا مطلوب ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں خواندگی کی، تو خواندگی ہے کیا؟ کہ کسی بھی زبان میں لکھے گئے سادہ خط کو پڑھ اور لکھ سکے ایسے شخص کو خواندہ کہتے ہیں۔ 1967 کی مردم شماری میں اور اس کے بعد 1981 میں جب مردم شماری کی گئی تو اس کے مطابق خواندگی سے مراد لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت لیا گیا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں تعلیم آبادیات کی، کہ تعلیم آبادیات ایسا تعلیمی پروگرام ہے جس میں خاندان، کمیونٹی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر آبادی کی صورتحال کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور تاکہ طلباء میں ان تمام حالات سے نمٹنے کے لیے صحیح سوچ اور مثبت انداز عمل پیدا کیا جائے۔ تعلیم آبادیات ان تمام قومی ترقیاتی کوششوں کا ایک حصہ ہے جس سے انفرادی اور قومی سطح پر معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اور جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ تعلیم آبادیات کے ذریعے ہم ضرورت، سب سے پہلی اہم بات جو ہے کہ وہ ضرورت کیا ہے، اس میں افراد کو کثرت آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل سے آگاہ کرنا، اور جو مشکلات پیش آتی ہیں زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے، ان سے آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ معاشرتی اور معاشی معاملات میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے یہ دیکھ سکیں کہ آبادی پر متعلقہ اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یعنی کسی حوالے سے بھی اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آبادی پر اس کے کیا اثرات رونما ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ تعلیم، یعنی آبادیات کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، یعنی اس حوالے سے تعلیم دینے کی کیوں ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے جب زیادہ آبادی ہوتی ہے تو زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ مثلاً اسکولوں میں تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے آؤٹ آف اسکول بچے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، صحت کے مسائل پیش آتے ہیں، یعنی ہاسپٹلز کم ہیں، آبادی زیادہ ہے،
اسی طرح سے روزگار کے حوالے سے بھی مسائل پیش آتے ہیں کہ جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنے ہی زیادہ افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے، یعنی روزگار کے مسائل بھی پیش آئیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافتی اور سماجی اعتبار سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو رہائش کے لیے زیادہ مکانوں کی بھی ضرورت ہے، اور جب ایک ہی مکان میں کئی خاندان رہ بس رہے ہوتے ہیں تو ان کی ثقافت پہ کیا اثرات ہوں گے یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی مکان میں 5 سے 6 فیملیز رہ رہی ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑے بھی بڑھیں گے، معاشی لحاظ سے بھی مسائل آئیں گے، اور ثقافتی اور معاشرتی لحاظ سے بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر افراد کے حقوق کو فرائض کا تعین کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یعنی جب آبادی جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اسی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس فرد کو کیا حق حاصل ہے اور اس کا کیا فرض ہے، تو حقوق و فرائض میں بھی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ ہوتا ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے جاتے ہیں، یعنی وسائل کی تقسیم بھی مناسب انداز سے نہیں ہو پاتی۔ امیر عمرہ جو ہیں وہ اپنے کاروبار میں ظاہر سی بات ہے اپنی اولاد کو شریک کرتے ہیں، غریب جو ہیں وہ اپنی بے روزگاری میں اپنی اولاد کو شریک اور شامل کرتے جاتے ہیں، اور اس طرح سے آبادی بڑھنے کی وجہ سے، آبادی کی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو امیر لوگ ہیں وہ تو اپنی دولت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو بے روزگار اور غریب لوگ ہیں ان کی غربت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی اور ثقافتی اقدار کا بھی خاتمہ عمل میں آ جاتا ہے۔ یعنی جب بھوک انسان کو تنگ کرتی ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو معاشرتی اور ثقافتی اقدار کا کیا اس نے بھرم رکھنا ہوتا ہے۔ وہ تو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے ہی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس سے انسان جو ہے غربت کی وجہ سے اپنا ایمان بھی گنواتا ہے۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غربت جو ہے وسائل میں چونکہ کمی ہوتی ہے اور مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، اور غربت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ آبادی بڑھتی جائے گی اس میں بے روزگاری، جرائم میں اضافہ، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتشار ہوتا ہے، سیاسی اور عدم استحکام اور بد انتظامی بڑھتی ہے۔ یعنی آبادی میں ضرورت سے زیادہ اضافہ جو ہے وہ مسائل کا گڑھ بنا دیتا ہے کسی بھی ملک کی، قوم یا معاشرے کو۔ اور جہاں پہ کہتے ہیں کہ کم آبادی ہوگی، آبادی کنٹرول میں ہوگی، وہاں پہ معاشرہ خوشحال ہوگا، وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرامن عوام ہوں گے، کیونکہ ان کے بے روزگاری کے مسائل نہیں ہوں گے، وہ بھوکے نہیں ہوں گے، صحت کے مسائل نہیں ہوں گے، تعلیم کے مسائل نہیں ہوں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ عوام جو ہے پرامن ہوگی اور خوشحال ہوگی۔ اور پھر بات آ جاتی ہے کہ ماحولیاتی تعلیم، کہ پرائمری لیول پہ ماحولیاتی تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی بچوں کو ارد گرد کے ماحول سے پوری واقفیت ہونی چاہیے، حالات سے بہتر آگاہی ہونی چاہیے، اور ان حالات سے اپنے ارد گرد کے ماحول اور حالات سے فائدہ اٹھانے کا ڈھنگ آنا چاہیے، ہنر آنا چاہیے بچوں کو۔ اور ہر مہذب شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماحول سے اچھی طرح سے آگاہ ہو، یعنی اس کے ارد گرد کس قسم کا ماحول ہے، کس قسم کی صورتحال ہے۔ ایسی تعلیم جو یہ مقصد پورا کرے وہ ماحولیات کی تعلیم کہلاتی ہے یا ماحول کی تعلیم کہلاتی ہے۔ ماحول سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اور وہاں کے ارد گرد کے حالات کیا ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ماحول ہے، یعنی قدرتی ماحول کس قسم کا ہے، یعنی جغرافیائی صورتحال کیا ہے، ہم پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، میدان میں رہ رہے ہیں، یا کہ ہم بہت سرد علاقوں میں ہیں یا بہت گرم علاقوں میں رہ رہے ہیں، یعنی ہمارے ارد گرد کا ماحول کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرضی اور قدرت کے پیدا کردہ حالات کیا ہیں، یعنی عرضی کے حوالے سے یہ ہے کہ زمین کیسی ہے،
آس پاس کا صورتحال کیسی ہے؟ پوٹوہار کا علاقہ ہے، اونچی نیچی جگہیں ہیں، میدانی علاقہ ہے، کیا ہے؟ اور آیا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں بار بار زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، یا کس قسم کے یعنی قدرتی آفات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ زمین کی ساخت پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پہ کس قسم کی فصلیں ہو سکتی ہیں، کس قسم کے پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ میدانی علاقہ ہے تو وہاں زرعی صورتحال کیا ہے، کس قسم کی زراعت کا کام لیا جا سکتا ہے۔ آیا یہاں پہ چاول اگائے جا سکتے ہیں، دالیں اگائی جا سکتی ہیں، گندم ہم پیدا کر سکتے ہیں، یا کپاس کی پیداوار ہو سکتی ہے، گنے کی پیداوار ہو سکتی ہے۔ یعنی ہمیں اپنی تمام تر ماحول سے آگاہی چاہیے ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ صنعتی علاقہ ہوتا ہے، وہاں پہ بہت ساری صنعتیں ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے آلودگی بھی بڑھتی ہے، اور صنعتوں میں کام کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت سارے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مصنوعی ماحول کیا ہے ہمارے آس پاس میں۔ مصنوعی ماحول یعنی جن کو انسان خود بناتا ہے۔ کچھ صورتحال، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو قدرتی طور پہ علاقے کی صورتحال ہوتی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس قسم کے پانی ہے، کس قسم کی معدنیات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم رحیم یار خاں کے علاقے کی بات کریں تو وہاں کے پانی جو ہیں وہ کڑوے ہیں، گدلے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے علاقے ہیں جہاں سیم و تھور زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مصنوعی ماحول کی، تو ہم یہ کہ کس قسم کا انسان اپنے آس پاس ماحول کو پیدا کرتا ہے، یعنی سماجی اور ثقافتی ماحول کیا ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جول ہے۔ آیا مہذب، تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ لوگوں کے ساتھ ایک ماحول جو ہے وہ کچھ اور طرح سے ہوگا۔ جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جہالت والے لوگ ہوتے ہیں، وہم اوہام کے شکار جو لوگ ہیں، توہم پرست ہیں، تو ان کا ماحول کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ثقافتی ماحول انسان ظاہر سی بات ہے خود ہی بناتا ہے۔ ثقافت جو ہے، کیا رسم و رواج ہیں، کس قسم کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمارے آس پاس ہم شہری ماحول میں رہ رہے ہیں یا دیہاتی ماحول میں رہ رہے ہیں، تو ہماری ثقافت کیا ہے، ہماری کیا رسم و رواج ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی رہائش کو دیکھنا ہوتا ہے کہ رہائشی عمارات جو ہیں وہ کس قسم کی ہیں۔ اگر دیہاتی علاقے ہیں تو ظاہر ہے کچے پکے مکانات ہوں گے، ایک منزلہ مکانات ہوں گے۔ بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ کیا ہے، فلیٹس کی صورت میں کئی منزلہ عمارتیں بھی پائی جاتی ہیں، اور کھلے ایریاز میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کئی کنالوں کی کوٹھیاں بناتے ہیں، کھلے ماحول، باغیچے ان کے ہوتے ہیں۔ دیہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حویلیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ یعنی کس قسم کی جگہ پہ رہائش اختیار کرتا ہے۔ پھر یہ کہ کارخانے اگر ہیں، کوئی صنعتی ماحول ہے تو وہاں پہ کس قسم کے کارخانے ہیں، آلودگی کا کیا عالم ہے، کیا بہت زیادہ گاڑیاں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ دھواں وہاں پہ ارد گرد ہوتا ہے، پانی آلودہ ہے ان فیکٹریز کی وجہ سے۔ سڑکیں کیسی ہیں، دیہات میں ظاہر ہے کچی پکی سڑکیں ہوتی ہیں، کوئی یا اینٹیں لگی ہوتی ہیں، سولنگ جس کو کہا جاتا ہے، اور شہروں میں بہت بڑی بڑی اچھی میٹل روڈ ہوتی ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ کارپیٹڈ روڈ ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ رسم و رواج کیسے ہیں، ہم دیہات کے حوالے سے بات کریں تو کچھ اور طرح کے رسم و رواج پائے جائیں گے، اور اگر ہم شہروں کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ کچھ اور طرح کے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ یعنی ہر علاقے، ہر ماحول کے رسم و رواج کچھ اور ہیں، سماجی اقدار کچھ اور ہیں، اور باہمی تعلقات کچھ اور ہیں۔ بہت بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ہمسائیگی میں بھی نہیں جان رہے ہوتے کہ کون ساتھ میں رہ رہا ہے، جبکہ چھوٹے علاقوں میں یہ ہے کہ گلی یا محلے میں رہنے والے سب ایک دوسرے سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتے ہیں کہ اس خاندان کے کتنے افراد ہیں، اس خاندان کی کیا صورتحال ہے، کاروباری پوزیشن کیا ہے، تعلیم کے حوالے سے کیا حساب کتاب ہے۔ یعنی کہ سماجی تعلقات بھی رہن سہن کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ماحول کی جو آلودگیاں ہیں اس کے حوالے سے تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ زمینی آلودگی، جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہم کچرا پھینک دیتے ہیں، صفائی نہیں کرتے، اپنے گھر کی صفائی کر کے سڑکیں جو ہیں یا گلیاں جو ہیں ان میں ہم کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین پہ شاپرز میں جو ہم سودا سلف لاتے ہیں وہ ہم کھلے عام پھینک دیتے ہیں، نالیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور نالیاں جو ہیں ہماری وہ بند ہو جاتی ہیں، ہمارے گٹرز بند ہو جاتے ہیں، جو پانی کی سیوریج سسٹم ہے وہ فلاپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آبی آلودگی ہے۔ آبی آلودگی یہ ہے کہ
ہمارے جو کارخانے یا فیکٹریاں ہوتے ہیں وہ جو ایسا آلودہ پانی ہوتا ہے جو ان کی صنعتوں میں استعمال ہونے کے بعد ناکارہ پانی ہوتا ہے، اس کو پانی میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جو آس پاس جا رہے ہوتے ہیں نالے یا ہم کہہ سکتے ہیں نہریں ہوتی ہیں یا دریا ہوتی ہیں، اس میں وہ پانی ڈال دیا جاتا ہے، جس سے آبی آلودگی ہوتی ہے۔ اور اس آبی آلودگی کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو ہماری فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، دوسرا آبی حیات جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اور فضائی آلودگی مثال کے طور پہ جہاں پہ بہت زیادہ چمنیوں والے کارخانے ہوں گے، بھٹے لگے ہوئے ہوں گے وہ، اور یا آگ جلانے کا کام کیا جائے گا، کوڑے کرکٹ کو آگ لگا دی جائے گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فضا میں بہت زیادہ دھواں پھیل جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم اپنے پاکستان کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو پچھلے کچھ موسموں سے سموگ ہو جاتی ہے۔ سموگ کیا ہے؟ ایک تو سموک ہے اور دوسرا یہ آلودگی شامل ہو کے اس میں، تو بہت زیادہ دھند اور عجیب و غریب سا موسم ہو جاتا ہے، جس میں چند فٹ کے سے بھی دور جو ہے حد نگاہ نہیں ہوتی، انسان دیکھ نہیں سکتا، اور سفر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور عجیب و غریب سا یہ حساب ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم آلودگی کے حوالے سے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں جیسے بازار سے لے کے کھاتے ہیں اور دھواں اڑ رہا ہے یا مکھیاں وہاں پہ ہوتی ہیں یا گرد ہوتی ہے، تو ان تمام حوالوں سے ہمیں بچوں کو جو ہے اشیاء خورد و نوش پہ جو آلودگی ہوتی ہے ہمیں تعلیم دینا ہے، اور یہ پرائمری ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے تعلیم نسواں کی، کہ آبادی کا تقریباً 50% سے بھی زیادہ حصہ جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے، اور ہمارے ہاں اسپیشلی دیہات میں تو یہ بات جو ہے اس پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیہات میں لڑکوں کو تو تعلیم دی جاتی ہے لیکن لڑکیوں کی تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ جب ایک پڑھی لکھی ماں ہوتی ہے تو وہ پورے ایک خاندان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر سکتی ہے۔ تو اگر ہم لڑکیوں کی، خواتین کی تعلیم پر توجہ دیں گے تو تبھی ہم اپنی قوم اور اپنے معاشرے کی ترقی کروا سکیں گے۔ بصورت دیگر یہی ہوگا کہ مائیں جب جاہل ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پہ بھی توجہ نہیں دیں گے، اور اس طرح سے ہمارے شہری جو ہیں وہ بھی غیر تعلیم یافتہ رہ جائیں گے۔ پھر تعلیم جو ہے اس کو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان جو ہے، نظریہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا ہے، تو ہماری تعلیم جو ہے اس میں بہت زیادہ اسلام کے حوالے سے ہمیں تعلیم دینی چاہیے، کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کار اسلام میں بتایا گیا ہے اس کے حوالے سے دیانتداری ہے، راست بازی ہے، اخوت ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، سب چیزوں کے حوالے سے اگر ہم اپنی تعلیم میں ہم اپنی تعلیم کو اسلامیات کے حوالے سے چلیں گے، اسلام کے حوالے سے چلیں گے، تو ہماری تعلیم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو پرائمری لیول پہ ہی جب ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ان تمام باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، تاکہ ابتدا سے ہی ہمارے بچے جو ہیں ان کی ٹریننگ درست ہو سکے، ان کی تعلیم و تربیت درست ہو سکے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔